بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم ایک عنوان ہے، اہم موضوع ہے جو آج کل پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی ہوا۔ لوگوں کے اندر ٹینشن، اسٹریس، گھبراہٹ، اداسی، مایوسی، ڈپریشن، ان چیزوں کا جو رجحان ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ پیسے والے بھی بہت ڈپریشن کا شکار ہیں، غریب ہیں تو بھی ڈپریشن کا شکار ہیں بہت سے لوگ، اور مایوس ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیسے نکلا جائے؟ ڈپریشن کا حل کیا ہے؟ ٹینشن کا حل کیا ہے؟ کیوں لوگ اس طرح بیٹھے بٹھائے آفس میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں بیٹھے بیٹھے، اکیلا کمرے میں بیٹھے بیٹھے ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے چڑچڑاپن، غصہ، یہ چیز بچوں میں بھی پائی جا رہی ہے، بڑوں میں بھی پائی جا رہی ہے، خواتین میں بھی پائی جا رہی ہے، بزرگوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، ہر طرح کے لوگوں کے اندر یہ بیماری، یہ مرض پایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتی ہے ڈپریشن، ٹینشن اور اکتاہٹ، اداسی، مایوسی، یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اور ان کا حل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں قرآن کریم اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ڈپریشن، اداس ہو جانا، مایوس ہو جانا، ہم ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، صرف ایک چیز کو۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اپنے سے کم لوگوں کے اوپر نظر ڈالیں، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دین کے معاملات میں اپنے سے برتر لوگوں کو ہم دیکھیں، اور ہم اپنے سے دنیاوی معاملات میں ہم جب اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، تو ہم ان سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں، بھئی فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس آئی فون، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ۔ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں۔ آج غزہ کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ان کے گھر نہیں ہیں، گھروں کے گھر ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ ہمارے پاس گھر تو ہے، 2 وقت کا کھانا تو مل رہا ہے، ان کے پاس کھانا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کبھی کبھی ہسپتالوں میں بھی جا لیا کریں، کبھی کبھی قبرستانوں کی بھی سیر کر لیا کریں۔ آپ نے فرمایا زور القبور، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو۔ زیارت کیوں؟ کیونکہ وہاں انسان کو حقیقی زندگی پتہ چلتی۔ ایک شام شہر کو نکلا میں، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کے چل اے چلنے والے، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ کیسے کیسے شعر و غم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم میں خم چل بسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آئے، بہت سے چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ مقصد ذہن میں رکھنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ تو یہ ٹینشن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی، دل مطمئن نہیں ہوتا، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، پریشان پریشان رہتا ہے۔ کاروبار بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن دل میں ڈر ہے، دل میں خوف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے سکون تلاش کر لیا گاڑی میں، گھر میں، بنگلے میں، چیزوں میں۔ اللہ فرماتا ہے سکون کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی نماز میں۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ٹینشن ہو، اسٹریس ہو، اداسی میں بچہ جا رہا ہے، بچی جا رہی ہے، تو آپ اس کو نماز میں لگائیں۔ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بڑے ہیں، آپ ان کو نماز میں لگائیں، نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھیں۔ اور ایک تسبیح میں بتا دیتا ہوں، تیسرا کلمہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ یہ پڑھنا ہے صرف اور صرف 100 بار، ایک تسبیح، اور درود شریف نماز والا پورا اس کی پڑھنی ہے ایک تسبیح روزانہ۔ بہت سے نوجوان، مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ غصہ کر لیتے ہیں، غصے پہ کنٹرول نہیں، چڑچڑاپن، گھروں میں غصہ، پڑھائی میں دل نہ لگنا بچوں کا، بڑوں کا کام میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا لوگوں کا۔ یہ کیوں؟ بس اندر ہی اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ آتی ہے۔ ہم بھی اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ کی طرف ہم آئیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ جو میں نے بتایا تیسرا کلمہ اور درود شریف، یہ 2 تسبیح بس آپ نے پڑھنی ہے روزانہ، اور نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنا بھی ٹینشن ہوگا، جتنا بڑا ڈپریشن کا شکار ہوگا، اور جتنی اداسی میں مبتلا ہوگا، انشاءاللہ اس کی اداسی ختم ہو جائے گی، اس کی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس انسان سے باتیں کرنی ہیں، اس کو موبائل، یہ زیادہ ایک عام نشہ چڑھ جاتا ہے موبائل کا۔ بچے ہیں جو ہے وہ زیادہ تر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، خواتین ہیں وہ موبائل میں طرح طرح کی، نوجوان ہیں وہ موبائل میں، یا اس سے ہٹ کر بھی جو لوگ کاروباری ہیں وہ موبائل تو نہیں دیکھتے لیکن وہ بھی ڈپریشن کا۔ تو اس کی وجہ کو تلاش کرنا ہے کہ یہ کام کیا کرتا ہے، تو اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے، پھر اس کو گھل ملنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہے، دین کی باتیں کرنی ہے، دین میں سکون ہے۔ تو اس چیز کا ہم اہتمام کریں۔ آپ یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اور خاص اجازت کے لیے آپ کمنٹس میں رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو خصوصی اجازت دیں گے۔ آپ کمنٹس کریں، کمنٹس میں آپ اپنا نام بتائیں، اور آپ کو وظیفے کی اجازت بھی دیں گے۔ جو ہمارا سلسلہ ہے، سلسلے کی طرف سے بغیر اجازت کے کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے۔ اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اگر ایسی کوئی کسی بیماری میں ہمارے بہن بھائی مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماری سے، ایسے مرض سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔